على سيدنا وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، پہلے اسلامی معاشرے کا سب سے بڑا ایک امتیاز یہ بھی تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی اپنے علم اور اپنی تربیت سے جن کی اصلاح فرمائی تھی، اس اسلامی معاشرے کا ایک بڑا امتیاز تھا کہ نہ وہ دھوکہ دیتے تھے نہ وہ دھوکہ کھاتے تھے۔ یہ بات تو بالکل ہی واضح ہے کہ وہ دھوکہ نہیں دیتے تھے، لیکن اور اس سے وہ بہت بلند، ان کی شان اس سے بہت اعلیٰ تھی۔ لیکن عام طور پہ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات نہیں ہوتی اور یہ وصف اس معاشرے کا سامنے نہیں ہوتا کہ وہ دھوکہ دیتی بھی نہیں تھے، دھوکہ کھاتے بھی نہیں تھے۔ بصارت سر کی آنکھوں کی روشنی اللہ دوست دشمن سب کو دے دیتا ہے، اپنوں کو بھی دے دیتا ہے، بیگانوں کو بھی دے دیتا ہے، ظالموں کے پاس بھی ہوتی ہے، مظلوموں کے پاس بھی ہوتی ہے، مواحد کے ہاں بھی ہوتی ہے اور مشرک اور کافر کے ہاں بھی آنکھوں کی روشنی ہوتی ہے۔ یہ دوست دشمن سب کو ملتی ہے، لیکن اللہ کے خزانے کی ایک خاص عطا ہے جسے بصیرت کہتے ہیں، جسے ایمانی فراست کہتے ہیں، جسے بصیرت کہتے ہیں، جسے ایمانی فراست کہتے ہیں۔ اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ۔ مومن کی فراست کا خیال رکھنا، یہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ فراست یہ دولت ایمان والے کے پاس کیوں آتی ہے؟ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا۔ جب تیری زندگی گناہوں کی ظلمتوں سے پاک ہوگی تو ہم تیرے سینے میں فرقان کا نور پیدا کر دیں گے۔ جب تیری ظاہر اور باطن گناہوں کی ظلمتوں سے پاک ہو جائے گا، ہم تیرے دل میں فراست کا نور، فرقان، جیسے قرآن بھی فرقان ہے، اس سے صحیح غلط، حق اور باطل، سچا اور جھوٹا، بہروپیہ اور مخلص کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ قرآن اس کی آئینہ ہے۔ ایسے ایک فرقان اس خوش نصیب کو بھی ملتا ہے جس کی زندگی ظاہر اور باطن کے لحاظ سے گناہوں کی ظلمتوں سے پاک ہو، اسے بھی اللہ فرقان دے دیتا۔ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، بدر کا دن بھی فرقان کا حق اور باطل یوں واضح ہوا کہ سب سر کی آنکھوں سے دیکھ رہے، یہ حق والے، یہ باطل والے، اہل حق کے ساتھ اللہ کی مدد اور نصرت۔ وہ دن بھی فرقان کا، تبارک الذی نزل الفرقان، قرآن بھی فرقان ہے۔
ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، اگر زندگیاں گناہوں کی ظلمتوں سے پاک ہو جائیں، ظاہر میں بھی گناہوں کی ظلمت نہ ہو، باطن بھی گناہوں کی ظلمتوں سے پاک ہو جائے، اللہ تمہیں فرقان بنا دے گا، بصیرت۔ جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ۔ تو اس اولین اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑی خوبی، ایک بہت بڑا امتیاز، نہ دھوکہ دیتے تھے نہ دھوکہ کھاتے تھے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ایک شخص آیا بازار میں، ایک رومی نے اسے بھیجا جاؤ مسلمان معاشرے کا جائزہ لے کے آؤ۔ بڑا سمجھدار تھا، نہ کسی خانقاہ میں گیا، نہ کسی مسجد کے حلقے میں گیا، نہ کسی وہ قرآن کے حلقے میں تشریف لے آیا، وہ سیدھا بازار گیا، بازار کا جائزہ لیا، واپس گیا۔ اس نے 2 لفظوں میں اسلامی معاشرے کی تصویر دکھا دی، کہنے لگا لا یغلو ولا یغلا، لا یغلو ولا یغلا، نہ دھوکہ دیتے ہیں نہ دھوکہ کھاتے ہیں۔ دوست کو پہچانتے ہیں کہ دوست کون ہے، دشمن کو بھی پہچانتے ہیں کہ دشمن کون ہے، بہروپیوں کو بھی پہچانتے ہیں کہ بہروپیہ کون ہے۔ الفاظ کا فریب، اصطلاحات کا فریب، مظاہرے اور نقشوں کا فریب، مسلمان ان سے دھوکہ نہیں کھایا کرتا، یہ دور اندیش ہوتا ہے، نظر رکھتا ہے، یہ الفاظ کے فریب سے اور پرفریب مظاہروں سے نہیں دھوکہ کھاتا۔ ابوالحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے مومن کی فراست تو ایسی ہوتی ہے، کوئی بہروپیہ بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے زاروں قطار بھی رو رہا ہو تو اس کی فراست پہچان لے، یہ فراڈیہ ہے، یہ بہروپیہ ہے، پہچان لے کہ فریب کون دے رہا ہے۔ تو اس اسلامی معاشرے کی ایک بہت بڑا امتیاز یہ تھا، بہت بڑا امتیاز، نہ دھوکہ دیتا تھا نہ دھوکہ کھاتا تھا، یہ بہت بڑی خوبی ہے۔ اور اس دجالی دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ اس دجالی دور کا سب سے بڑا فتنہ کیا ہے؟ کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، دکھاتے کچھ ہیں، حقیقت کچھ ہے۔ دجال بھی یہی کرے گا، زندگی چاہیے تو اس نقشے پہ آ جاؤ، موت چاہیے تو نہ مانو۔ الفاظ، گفتگو، مظاہر ایسے ہیں کہ حقیقت کچھ اور ہے۔ تو اللہ نے قیامت تک کے لیے قرآن ہے اور خبردار کیا ہے، قُلْ أُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں بتائیں اعمال کے لحاظ سے سب سے بڑا نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کی ساری کوششیں اور ساری محنتیں دنیا کی زندگی میں کھو گئی، ان کی ساری توانائیاں، ساری صلاحیتیں دنیا کی زندگی میں کھو گئی۔ اتنا نہیں، یہ نقصان کی صرف علامت نہیں، اس سے آگے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، وہ سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، ہم بہت اچھا کر رہے ہیں۔ اس پرفتن دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے، اس تہذیب کا سب سے بڑا المیہ ہے، اس نظام تعلیم کا یہ نتیجہ ہے کہ برائی کرو اسے اچھائی سمجھو،
غلط کرو اسے اچھا سمجھو، حرام کرو اسے جائز سمجھو، اللہ کی نافرمانی کرو اسے وقت کی ضرورت سمجھو۔ اس غلط نظام تعلیم کا یہ اثر ہے، اس تہذیب کا سب سے بڑا المیہ ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ غلط ہے لیکن غلط نہیں سمجھ رہا۔ ایک تو وہ شخص ہے غلطی ہو گئی اقرار کر رہا ہے کہ میں نے غلط کر لیا، غلطی ہو گئی اقرار کر رہا ہے میں نے غلطی ہو گئی۔ قرآن ایک اور تصویر دکھا رہا ہے، غلط کر رہا ہے اور اسے صحیح سمجھ رہا۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ، یہ المیہ ہے اس تہذیب کا، یہ نتیجہ ہے اس غلط نظام تعلیم اور اس ذہن سازی کا۔ یہ سب سے بڑا فتنہ ہے اس دور کا کہ غلط تو غلط نہیں سمجھ رہا۔ اللہ کے نبی ہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، جب تمہارے نوجوان سرکش ہو جائیں گے اور تمہاری عورتیں شرم و حیا کی ساری حدیں پھلانگ جائیں گی۔ اذا فسق فتیانکم وطغى نساؤکم، سننے والوں نے کہا ان ذلک لکان یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ مسلمانوں میں ہوگا، مسلمان معاشرے میں کہ عورت شرم و حیا سے عاری اور نوجوان ماں باپ کے نافرمان اور سرکش مسلمان سوسائٹی میں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نعم اشد منہ، معاملہ اس سے آگے کا ہو۔ فرمایا کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ لا تأمرون بالمعروف ولا تنہون عن المنکر، جب تم برائی سے نہیں روکو گے، برائی کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ گے، حق کی دعوت نہیں دو گے، حق کا ساتھ نہیں دو گے۔ ان ذلک لکان یا رسول اللہ، کہا مسلمان اور ایسا بھی کرے گا؟ فرمایا نعم اشد منہ، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا، معاملہ اس سے بھی آگے کا ہوگا۔ پھر اللہ کے نبی فرمانے لگے کیف بکم، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر، اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ تأمرون بالمنکر وتنہون عن المعروف، جب تم برائی کی طرف بلاؤ گے اور اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن جاؤ گے۔ یہ بھی آخری سطح نہیں ہے کہ برائی سے روک، برائی کی طرف بلا رہا ہے لیکن برائی سمجھتا ہے، اچھائی سے روک رہا ہے لیکن کم از کم اچھائی تو سمجھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، مسلمانوں میں ایسی مخلوق بھی پیدا ہوگی جو برائی کی طرف بلائے گی اور اچھائی کے راستے میں رکاوٹ بن جائے گی۔ دائیں بائیں اپنا زندگی کا ہم جائزہ لیں، اللہ کے نبی کی نبوت کی باتیں تو آج کے زمانے کو دیکھی ہوئی ہیں، نبوت کی آنکھ سے آپ نے دیکھا ہے، وہ ہوا جو ہو رہا ہے جو آپ نے کہا، لیکن معاملہ اس سے آگے سنگین ہے۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ اذ رأیتم المنکر المعروف والمعروف المنکر، جب تمہارے نظروں میں برائی اچھائی بن جائے گی اور اچھائی برائی ہو جائے گی، برائی اچھائی ہو جائے گی اور اچھائی برائی ہو جائے گی، یہ وہ سطح ہے جہاں ایمان سلب ہو جاتا ہے، یہ وہ سطح ہے جہاں توبہ کی توفیق چھن جاتی ہے۔ اس لیے کہ ایسے موقع پہ کوئی روکے تو وہ انتہا پسند، وہ تاریخ خیال، وہ تنگ نظر، وہ تاریخ خیال، وہ انتہا پسند، وہ دنیا سے بے خبر، اس لیے کہ اس بدبخت کے ہاتھوں وہ برائی اچھائی ہے، اس بد نصیب کے ہاتھوں وہ اچھائی برائی ہے۔ اب کوئی اسے روکے گا وہ تاریخ خیال ہے، وہ انتہا پسند ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا بھی آئے گا برائی اچھائی ہو جائے گی، اچھائی برائی ہو جائے گی۔ یہ اس نظام تعلیم کا المیہ ہے، یہ اس تہذیب کا نقصان ہے، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ ہے کہ برائی برائی نہ رہی،
بلکہ وہ اچھائی بن گئی ہے، اچھائی بن گئی ہے۔ آج جو آپ اسلامی شاعر کے خلاف بددین طبقے کو انتہا پسندی پہ دیکھ رہے ہیں، آج اسلامی شاعر کے خلاف، اسلامی احکامات کے خلاف، اسلام کے شرم و حیا کے خلاف، اسلامی بنیادوں کے خلاف جو ایک طبقے کو آپ انتہا پسندی پہ دیکھ رہے ہیں، اس انتہا پسندی کے پیچھے یہ فتنہ ہے، وہ نظام تعلیم ہے، وہ فتنہ ہے، وہ نظام تعلیم ہے، وہ اس تہذیب کا المیہ ہے کہ ان کی نظروں میں یہ برائی برائی نہیں ہے بلکہ اچھائی ہے، یہ ان کے نظروں میں اچھائی ہے۔ تو اللہ نے صدیوں سال پہلے قرآن میں ایک تصویر دکھائی ہے، قُلْ أَوْنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، ہم تمہیں بتائیں سب سے بڑا نقصان کرنے والے اعمال کے لحاظ سے کون ہے؟ الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، جن کے سامنے صرف دنیا کی زندگی ہے، بس ایمان، شرم و حیا، حلال کی زندگی، اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، اپنے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے رسول کی عظمت محبت، یہ سب کھوٹے سکے۔ دنیا، مسلمان کی تو شان یہ تھی کہ وہ ایمان اور اسلامی شعائر کے تحفظ میں اور اس کی سلامتی میں اسے ہر ترقی اور خوشحالی پر ترجیح دیا کرتا تھا، ہر ترقی اور خوشحالی پر ایمان کی سلامتی کو، اسلامی شعائر کے تحفظ کو ترجیح دیا کرتا تھا۔ مسلمان کا سب سے بڑا سرمایہ ایمان پہ جینا، ایمان پہ مرنا، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، یہ اس کی سب سے بڑی فلاح تھی۔ لیکن ایسا دور آیا ہے میرے عزیزو جہاں برائی برائی نہ رہی، حماقت حماقت نہ رہی، سارے نقشے بدل دیے گئے، اچھا برا ہو گیا، برا اچھا ہو گیا، روشن خیال انتہا پسند ہو گیا اور انتہا پسند روشن خیال ہو گیا، الٹی گنگا بہنے لگی ہے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، صرف زندگی کا، دنیا کی زندگی پیش نظر ہے، بس مرنا ہے، اللہ کے رسول کو چہرہ دکھانا ہے، آپ کے سامنے حوض کوثر پہ جانا ہے، مسلمان امت سے تعلق ہے، ہماری زندگی کا کام اللہ کے دین کے شاعر کا تحفظ ہے، مسلمان دنیا میں اللہ کا خلیفہ ہے، امت مسلمہ ساری دنیا کی انسانیت کے لیے اسلام کا پیغام دینے کے لیے پاسبان ہے۔ اس کی تو خوبی یہی ہے، کنتم خیر امہ، تمہاری خصوصیت کیا ہے؟ تمہارا تو کام ہی اس دنیا میں تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر ہے کہ تم خیر کے علم بردار، تم نیکی کے روشن مینار اور برائی کے ہر راستے میں رکاوٹ بن جاؤ۔ تمہارا تو امتیاز ہی یہی ہے، تمہاری تو زندگی ہی اس مقصد کے لیے ہے۔ تو میرے عزیزو، اس تہذیب کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ برائی برائی نہ رہے، وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، ان کی نظروں میں برائی اچھائی ہو گئی، غلط صحیح ہو گیا، گمراہی ہدایت ہو گئی۔ سوشل ورک، سوشل ورک، سوشل ورک اس دور کا سب سے بڑا فتنہ، کہ سوشل ورک کو چاہے دہریہ ہی کیوں نہ کر رہا ہو، چاہے اللہ کو ناراض کر کے کیوں نہ اختیار کیا جا رہا ہو، یہ بڑا کام کر رہا ہے۔ ارے سوشل ورک کی عبادت کی شکل تبھی بنے گی، وہ فلاح اور نجات کا ذریعہ تبھی بنے گا جب اس کے پیچھے ایمان کی روشنی ہوگی، جب اس کے پیچھے ایمان کی روشنی ہوگی، جب اس میں اللہ کی بندگی ہوگی۔ جس سوشل ورک کی بنیاد پر بے حیائی، فحاشی پھیلے، جس سے اللہ کی نافرمانی، اسلامی شعائر کی بے حرمتی ہو، اسلام میں اس سوشل ورک کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن یہ ایک بت ہے جو دلوں میں بٹھا دیا گیا ہے، کوئی دہریہ بھی کرے تو وہ بھی لیڈر، کوئی بے دین بھی کرے وہ بھی قابل تعریف۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اللہ بصیرت کن سے لے لیتا ہے؟
اللہ اچھائی برائی کی تمیز کن سے اٹھا لیتا ہے؟ اللہ بصیرت دل کی روشنی کن سے لے لیتا ہے؟ اللہ سچ اور غلط کی تمیز کن سے اٹھا لیتا ہے؟ اللہ حق اور باطل کا فرق کن کے دلوں سے نکال دیتا ہے؟ اللہ اس ظلمت اور گندگی میں کنہیں پھینکتا ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن کا جینا مرنا صرف دنیا کی خاطر ہے، جن کی زندگی کے سارے فیصلے صرف دنیا کی خاطر ہوتے ہیں، صرف دنیا کو دیکھ کر اپنی زندگی کے فیصلے، گھر کے فیصلے ہوں، اپنی نجی زندگی ہو، اپنے معاشرے کے فیصلے ہوں، اپنی قوم کے فیصلے ہوں، عدالت کے فیصلے ہوں، ایوانوں کے فیصلے ہوں، اگر صرف دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کے کیے جائیں تو اللہ ان سے بصیرت چھین لیتا ہے، اللہ ان سے حق اور سچ اور غلط اور گمراہی کے درمیان کا فرق ان سے چھین لیتے ہیں، یہ بصیرت انہیں نہیں ملتی۔ تو اول اسلامی معاشرے کا ایک سب سے بڑا امتیاز تھا لا یغلو ولا یغلا، نہ دھوکہ دیتے تھے نہ دھوکہ کھاتے تھے، اللہ نے انہیں وہ بصیرت نصیب فرمائی تھی۔ اور میرے عزیزو، گناہوں کی ظلمت کا آج یہ نتیجہ ہے، غلط نظام تعلیم اور اس پرفتن تہذیب کا نتیجہ یہ ہے کہ آج برائی کی تمیز ختم ہو گئی، غلط کا احساس ختم ہو گیا ہے۔ اللہ رب العزت ایمان دے دے اور ایمان کی بصیرت نصیب فرما دے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔